لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اکرام کی تقاریر کے کیسٹ خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، سرحد کیسٹ ہاؤس، مین روڈ، پیرودائی، راولپنڈی۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد۔ قرآن مجید میں سے چند آیات پڑھی ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر اس توحید والے عقیدے پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، جان دے دی، مال دے دیا، اولاد قربان کر دی، لیکن توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا، پکے ہو گئے۔ پنجابی کہتے ہیں ٹھل میں یقین نہیں، بلکہ لوہے دی لٹ وانگوں پکے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا عقیدہ توحید و سنت پہ پکا ہو، جو کفر کریں، شرک کریں، بدعات کریں، رسم و رواج کریں، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے۔ سنی کہتے ہیں اسے جو حضور کی سنت پہ اپنی جان کو قربان کر دے، جو سن سن کے سن ہو گیا ہو اس کو سنی نہیں کہتے، اور جو سنت کے ساتھ بدعت کو بھی ساتھ ساتھ چلاتا ہے وہ بدعتی تو ہو سکتا ہے، سنی نہیں۔ سنی وہ صحیح معنی میں عاشق رسول اللہ ہو جس کا عقیدہ توحید خالص پہ ہو۔ مولانا ہر جمعے آپ کو واضح کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے سب سے پہلے آ کے توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ ہر شے کا خالق اور مالک کون؟ آہستہ نہیں، ذرا بلند آواز سے، مالک کون؟ موت حیات کا مالک کون؟ عزت ذلت دینے والا کون؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ بچے اور بچیاں دینے والا کون؟ ہر جگہ موجود کون؟
نفع نقصان کا مالک کون؟ ہر ایک کی خبریں سننے والا کون؟ ہر ایک کی فریادوں کو پورا کرنے والا کون؟ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو خود محتاج ہوئے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو خود مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو وہ مشکل کشا، جو اپنے آپ کو بیماری سے نجات نہیں دلوا سکتا وہ کسی اور کو بھی شفا، جو خود نفع نقصان کا مالک نہیں وہ کسی اور کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ نبی بھی اس کے محتاج، ولی بھی اس کے محتاج، پیر بھی اس کے محتاج، فقیر بھی اس کے محتاج، زندے بھی اس کے محتاج، مردے بھی اس کے محتاج، جنات بھی اس کے محتاج، فرشتے بھی اس کے محتاج، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اس کا خود حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اگلی بات کہوں وہ دیتا ہے، وہ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مومن تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی جبین نیاز رب کعبہ کے سامنے رکھ کے گر گڑا کے روتا ہے، اس کی آنکھوں کا پانی زمین پہ گرتا ہے، اور اس حالت میں جب اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو ہر گناہگار سے گناہگار یہ سمجھے کہ اس کی دعا عرش مولا پہ قبول اور منظور ہو رہی ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے رونا آ جائے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سمجھو اس کی دعا نے عرش کو ہلا دیا۔ حضرت مولانا قاضی ممتاز صاحب تشریف فرمایا ہے، مولانا ایوب صاحب ہمارے بزرگوں کی نشانی، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے دستے راست اور بیٹ کلب ساتھی مولانا فضل حق صاحب تشریف فرمایا ہے، ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں انسان کو موت کے منہ سے بچا لیتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو، ایک صدقہ اور خیرات۔ صدقہ اور ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں یا فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا، اللہ نے بچا دیا، کہتے ہیں نا۔ اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، یار کچھ ہتھوں دیتا ہے کم آ گیا، ہتھوں دیتا ہے، یہ ہتھوں دیتا ہے کہ یہ صدقہ خیرات، کہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ خیرات 99 مصائب و مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی چیزیں اور زبانیں اور باتیں نسخے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلی وہ پتھر پہ لکیر، اس میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ اور دوسرا سچے دل سے دعا، سچے دل سے دعا، درد دل سے دعا کی قبولیت کا ٹائم اور وقت ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا کسی بھی مومن کی دعا کو اللہ کریم مسترد نہیں فرماتے، ہر مومن کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور دعائیں 3 طرح کی ہیں، کتنی بھائی؟ ایک وہ جو فوراً قبول ہو گئی، مثلا میں ذرا لیٹ آیا، قاضی صاحب نے کہا یا اللہ قاضی صاحب کو جلدی بھیج دے، عشاء تک پہنچ گئے، ان کی دعا قبول ہوگی، میں عشاء تک پہنچ گئی۔ ایک دعا وہ جو فوری قبول، ایک وہ دعا جو زندگی کے کسی موڑ پہ ہوئی ہو۔ قاضی صاحب نے کئی مرتبہ دعائیں کی، ہم نے بچپن میں دعائیں کی، آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما دے، سب کہہ دو آمین۔ کسی نہ کسی موڑ پہ اللہ کریم حج بیت اللہ نصیب فرمائیں گے اگر سچے دل سے دعا کریں گے۔ کتنی ہوگی؟ 2۔ اور تیسری وہ دعا مومن کی جو اللہ دنیا میں قبول نہیں فرماتے، اس کو اپینڈنگ رکھتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ اپنے مومن کے حق میں قبول فرما کے جنت میں اس کے درجات بلند فرمائے۔ مومن دعا کرے اور قبول نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ لوگ جن کا عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حاجت روا، مشکل کشا، عالم ما کان وما یکون، نفع نقصان کا مالک، موت حیات کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی یہاں تبلیغی جماعتیں آتی رہتی ہوں گی، بولو آپ میں کئی ساتھی جاتے رہتے ہوں، جاتے ہیں یا نہیں؟
اب رائے گنج کا اجتماع بھی ہو رہا ہے، تیاری کر لیں، کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، ارادہ کر لو، ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا انشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات۔ تبلیغی جماعت والے ایک فکرہ کہتے ہیں جب تقریر شروع کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ واقعی دوستو بزرگوں، سب کچھ اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ سب کچھ بولو، سب کچھ اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی۔ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی، اللہ سے بھی اور بزرگوں سے بھی، اور بزرگ بادشاہوں، یہ اللہ میاں کے پہنچی ہوئی فقیر کلندر ہیں، ان کا خاص تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ہماری تو سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، سالیاں ایرے اگے ایریاں اللہ۔ قرآن نے اس کی تردید کیا، فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہہ رہے سبحان اللہ۔ میرے پیارے محبوب بلال فرما دیجئے، جب کوئی میرا بندہ پریشان گناہگار آپ سے سوال کرے رب کہاں، کہہ دو بالکل قریب ہے، بالکل۔ صدر صاحب تو دور ہے، وزیر اعظم تو دور ہے، گورنر پنجاب دور ہے، شہباز قلندر بھی دور ہے، بڑی بڑی امام بڑی بھی دور ہے، گلڑے والی سرکار بھی دور ہے، 11ویں والی سرکار بھی دور ہے، سید علی حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی، حق باؤ بے شک باؤ، وہ بھی پیر فرید بھی، یہ دور ہیں، لیکن اللہ فرماتے میں تو بالکل آپ کے قریب ہوں۔ یا اللہ کتنے قریب، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارنا تیرا کام ہے، جواب دے دینا میرا کام ہے۔ یا اللہ تو دور کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے میں دور نہیں، جیسے پیران پیر بغداد میں ہے، تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں، تم اپنے مشکل کشا کے پاس کیسے پہنچ سکو؟ تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں، تم اپنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس کیسے پہنچو؟ تمہارے پاس کرایہ نہیں، تم لاہور کیسے پہنچو؟ میں ایسا مالک ہوں کہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارنا آپ کا کام ہے، جواب دے دینا میرا کام ہے۔ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جب چاہتی ہو آ جاؤ، صبح آؤ، دوپہر آؤ، شام آؤ، رات آؤ۔ یا اللہ دنیا تو سو جاتی ہے، مخلوق تو سو جاتی، کیا تو نہیں سوتا؟ فرمایا نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے موت نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی۔ یا اللہ تو کیوں نہیں سوتا؟ فرمایا میں سو جاتا، آدم علیہ السلام کی کون سنتا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، مل کے پڑھ لو، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من اگر میں سو جاتا کشتی میں نوح علیہ السلام کی کون سنتا؟ میں نہیں سوتا۔ اگر میں سو جاتا مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی فریاد کو کون سنتا؟ جب میرا نبی رو رو کے مجھے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ونادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں اندھیروں میں میرے پیغمبر نے پکارا، یا اللہ 4 قسم کے اندھیرے ہیں، اب تیری ذات کے سوا کوئی اور سن نہیں سکتا، میں اپنی درخواست تیرے دروازے پہ پیش کر رہا ہوں، تیرے سوا کسی اور کو پتا نہیں، یہ مچھلی جو ہے اسے بھی نہیں پتا کہ اس کے پیٹ میں کون ہے، اس کی غذا ہے یا نبوت ہے، اتنی بات میں مچھلی نے اپنا پہلو تبدیل کیا۔ علماء لیتے ہیں مچھلی جب اپنی خوراک کو ہضم کرنا چاہتی وہ پہلو تبدیل کرتی ہے تاکہ پہلی غذا
ختم ہو جائے، ہضم ہو جائے۔ اب مچھلی نے پہلو بدلا تاکہ میں اپنی غذا کو ہضم کر دوں، اوپر سے آواز آئی مچھلی تیرے پیٹ میں تیری غذا نہیں، وہ تو میری امانت ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا، خبردار تیرے پیٹ میں میرا نبی ہے، میری نبوت ہے، خبردار۔ وہ رو رو کے پکار رہے لا الہ اللہ اکبر لا الہ، اے اللہ ان 4 اندھیروں میں تیری ذات کے سوا مجھے کوئی اور نجات بولو نہیں دے سکتا، تیرے سوا اور کوئی سن نہیں سکتا، تیرے سوا اور کوئی دیکھ نہیں سکتا، تیری ذات کے سوا میری فریاد اور کوئی جان بھی نہیں سکتا، میں تجھے پکارتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درخواست لکھنے والے کون ہیں؟ پیغمبر۔ نام کیا ہے؟ یونس علیہ السلام۔ آج ہم وزیر اعظم کو درخواست دیتے ہیں، وہ اپنے ملٹری سیکٹری کو دے دیتا ہے، آج صدر مملکت کو درخواست دیتے ہیں، وہ اپنے سیکٹری کو دے دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ گورنر کو درخواست دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں کیا کریں، ابھی بین لگا ہوا ہے، ابھی ہم تمہاری درخواست کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے حاکم وہ ہیں جن کے دفتروں میں بین لگا ہوا ہے، او میرے بندے میرے دروازے پہ تو کوئی بھی بین نہیں لگا ہوا، صبح آ جاؤ، دوپہر آ جاؤ، شام آ جاؤ، رات آ جاؤ، یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا میرے دروازے پہ آ جاؤ، ان ٹوٹیوں سے وضو کر لو، تہجد کے وقت 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے میرے دروازے پہ زمین نیاز رکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا تمہارا کام ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے تیری آنکھ کا پانی ابھی زمین پہ نہیں گرے گا، میں عرش پہ تیری درخواست کو پہلے قبول کر لوں گا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، کہہ دو سبحان اللہ۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، کہہ دو سبحان اللہ۔ نجات دینے والا کون ہے؟ بولو بلند آواز سے بولو، آہستہ نہیں بلند آواز سے۔ حاجی صاحب نے اعلان کیا ذکر ہوگا، یہ بھی تو ذکر ہے، مل کے کہہ دو نجات دینے والا کون ہے؟ آہستہ نہیں دل سے ذرا، نجات دینے والا کون ہے؟ اور آج پاکستان والے صحیح راستہ چھوڑ کے کفر شرک والی لین اور پٹلی پہ چل پے، اس لیے ہر سال سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ سیلاب نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے، یہ قہر ہے۔ اور جس وقت خدا کی دھرتی پہ کفر شرک بدعت زیادہ ہو جائے، اللہ پانی کا عذاب دے کے زمین کو دھونا چاہتے ہیں، اللہ اللہ دھونا چاہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہو گئی۔ کیوں؟ انما المشرکون نجس، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر یہ مشرک ناپاک ہیں، پلیت ہیں، تمہارے رومال کپڑے کو کوئی پخانہ پیشاب لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، پانی کے ساتھ دھو لو فوراً کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن جس زبان سے کفر شرک بدعت بیان ہوگی، رب کعبہ کی قسم ہے 7 سمندروں کے پانی کے ساتھ بھی وہ منہ تو لو کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھنا جو مشرک ہے وہ طاہر نہیں ہو سکتا، اور طاہر کہتے ہیں پاک کو، طاہر کہتے ہیں پاکیزہ کو، جو مشرک ہے وہ طاہر نہیں ہو سکتا، اور جو طاہر ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور ہم قادری ہیں، ابھی آپ نے اعلان سنا میں بھی قادری، سلطان العارفین بھی قادری، میرے پیر و مرشد مولانا احمد علی لاہوری بھی قادری، مولانا عبید اللہ انور بھی قادری، پیرا شیخ عبد القادر جیلانی بھی قادری۔ قادری کا کیا مطلب؟ قادری وہ ہوتا ہے جس کی جبین نیاز قادر مطلق کے سامنے جھکے، جو زندوں مردوں کے سامنے جھکتا ہے وہ بدتی ہو سکتا ہے، وہ قادری نہیں ہو سکتا۔ آہستہ نعرہ لگاؤ، نعرے لے جائے یار، فاستجبنا له، کہہ دو سبحان اللہ۔ فاستجبنا له، اللہ اکبر۔ دعا کو قبول کرنے والا کون؟ چاہے دعا قبول کرے، چاہے بولو نا، چاہے نہ کرے،
لیکن ہم تو سچے دل سے دعا مانگتے نہیں بھائی. ہماری عادت ہے جب دعا مانگے ربنا آتنا فی، یہاں خارش ہو رہی ہے یا ادھر ہو رہی ہے. کئی ساتھی نماز بھی پڑھتے ہیں ناک سے چوہے نکال کے گولیاں بنا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کئی لوگ جب دعا مانگتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں پٹاخے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے نا. اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا. کئی رہتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں مولانا نے چھت کیسی بنائی، پنکھے کتنے آئی. یہ دعا گئی. ہوا جو تو سر بسجود کبھی، ہوا جو تو سر بسجود کبھی، آنے لگی زمین سے یہ صدا، دل تو تیرا ہے صنم آشنا، دل تو تیرا ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا دعا سے. اللہ اکبر. دل بھی اس کی طرف لگا، ہاتھ بھی اسی طرف کر، نگاہ بھی اسی طرح، اور یوں سمجھ کے مانگ، میں مانگ رہا ہوں وہ عطا کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے یوں ہاتھ کر کے دعا مانگنی شروع کی. حضور نے فرمایا ہاتھوں کو ساتھ ملا لو. یہاں آ گئے. حضور نے فرمایا اور ساتھ ملا لو. یہاں آ گئی. فرمایا بالکل ساتھ. یوں ہاتھوں کو ہاتھوں کے ساتھ ملا کر پھر مانگنا چاہیے. سچے دل سے مانگ. آگے چلے جائیے. یہ دعا نہیں، دعا یوں مانگ جیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام نے دعا مانگی. فاستجبنا له. اللہ فرماتے ہیں میں نے دعا کو قبول کیا. دعاؤں کو قبول کرنے والا کون؟ اور بلند آواز سے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے پیغمبر کو غم سے نجات عطا فرمائی. غموں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اور آگے سنیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. محبوبہ اعلان فرما دو جیسے یونس علیہ السلام نے درد دل سے دعا مانگی، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اگر اسی طرح کوئی مومن اس طرح دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو بھی قبول کر لوں گا. شرط یہ کہ مجھ سے مانگو. کس سے؟ اللہ. خدا کا در چھوڑ کے اس کی مخلوق سے مانگتے ہیں. یا معین الدین چشتی میری پار کر دے کشتی. انا للہ و انا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو اللہ اللہ. یا معین الدین چشتی میری پار کر دے کشتی. بری بری امام بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. ایک چلتے چلتے بات کروں. جو مومن ہوگا مواحد ہوگا اس کا ایمان بھی پکا ہوگا، یقین بھی پکا ہوگا. ایمان بھی پکا ہوگا، یقین بھی. کیا مطلب؟ مومن کا یہ عقیدہ، مواحد کا عقیدہ جو ملے گا اسی در سے ملے گا. جو ملے گا اللہ ہی کے در سے ملے گا، کسی اور کے در سے. بولو. اور مشرک بیرتے اس کا عقیدہ بھی کچا، اس کا یقین بھی. بولو. اس کا یقین بھی کہتا چلو اس دروازے سے نہیں، اس دروازے سے صحیح، اس دروازے سے نہیں تو اس دروازے سے صحیح. بغداد پہنچ گیا. امداد کن امداد کن در دین دنیا شاد کن در رنج علم آزاد کن یا شیخ عبد القادرہ. کچھ نہ ملا. انڈیا پہنچ گیا. یا معین الدین چشتی میری پار کر دے چشتی. کتنے دروازے؟ بلند آواز سے بولو. یہاں سے کچھ نہ ملا. اسلام آباد پہنچ گیا. بری بری امام بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. کتنے دروازے ہو گئے؟ یہاں سے کچھ نہیں ملا. پھر واپس چلا گیا اور کہتا یا بہاولا تو بیڑا تاک. کتنے دروازے؟ ایمان بھی کمزور، یقین بھی کمزور. بولو تو صحیح. یہاں سے کچھ نہیں ملا. اگلے دروازے پہ چلا گیا. پیلا تو سب کچھ دینا پہن دے میں ویر ملا چولہے لالن سندری دا شہباز کلندر دمادہ مست کلندر اگے کتے پیچھے کنجر. کتنے دروازے ہو گئے؟ بولو. کچھ ملا؟ بولو تو صحیح. بولو. ایمان بھی کمزور، یقین بھی. اور یہ کون ہے محراب کے اندر کھڑے؟ سیدنا زکریا علیہ السلام. کہہ دو نا سبحان اللہ. اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر محراب میں کھڑے ہیں اور رو رو کے دعائیں کر رہے. ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اے اللہ میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں تیرا رسول. زکریا میرا نام ہے علیہ السلام. ہڈیاں نکل آئیں، بال سفید ہو گئے. بیوی میری بانج ہے، اولاد کے قابل. مل کے ذرا اولاد کے قابل. اے اللہ
دنیا کی نگاہ اسباب پہ، ظاہری اسباب کوئی نہیں، دنیا اسباب کو دیکھتی ہے، میری نگاہ مسبب الاسباب پہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسباب کچھ نہیں کرتے جب تک اللہ حکم نہ دے، جب تک اللہ آگ کا کام جلا دینا۔ کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے آگ میں پھینکا، لیکن جب تک مسبب الاسباب حکم نہیں دے گا آگ جلا، مل کے کہو آگ جلا۔ لوہے کا کام کاٹ دینا، لوہا تب تک نہیں کاٹے گا جب تک کہ اللہ چھری کو کاٹنے کا حکم۔ پیغمبر ہے، باپ ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، پورا وزن دیا ہوا ہے، میرا بیٹا سوا ہو جائے، لیکن اوپر سے آواز ہے خبردار چھری چلنا نہیں۔ چھری اس وقت تک کاٹ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ اجازت بولو نہیں دیں گے۔ اور پانی کا کام دبو دینا، اسی پانی میں فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ کے لیے اللہ نے خشک راستے بنا دیے۔ اور حکیم صاحب مولانا ایوب صاحب کی دعائی اس وقت تک مریض کو شفا نہیں دے گی جب تک کہ اللہ دعا میں شفا نہیں ڈالیں گے۔ یہ شفا میں دینے والا کون ہے؟ ادھر سے آواز نہیں آتی، یہ شفا دینے والا کون؟ مولانا جب نسخہ لکھتے ہیں اس کے اوپر چھپا ہوا شافی میاں، نسخہ تو لکھنا میرا کام ہے لیکن شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دانت میں درد ہو گیا، بڑے تڑپے، بڑی پریشانی ہو گئی، بڑی دعائیں کھائیں، بڑی گولیاں کھائیں، بڑے 89 نسخے بہترین سے بہترین استعمال کیا، کوئی آرام نہیں۔ پیغمبر بے ہوش ہو کے گر پڑے، جب ہوش آئی عرض کیا یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، دانت میں درد ہے، آرام نہیں آ رہا۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ وہ سامنے پہاڑی ہے، اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے، اس کے پتے کھا لو میں شفا دے دوں گا۔ پیغمبر دوڑ کے پہنچے، چند پتے توڑے، پیغمبر نے منہ میں ڈالے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ شفا دینے والا کون؟ 2-3 سال کے بعد کہیں دوسرا دانت درد شروع ہو گیا، بڑے پریشان ہو گئے، بڑی دعائیں کھائیں، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی اچانک ذہن میں آیا پچھلی مرتبہ یہ دانت درد ہوا تھا، میں نے اس بوٹی کے پتے کھائے تھے، اب بھی میں دوڑ کے جاتا ہوں، جا کے پتے کھا لوں گا، شفا ہو جائے گی۔ پیغمبر دوڑے گئے، بوٹی کے پتے توڑ کے کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں، درد اور زیادہ ہو رہا ہے، شفا نہیں ہو رہی۔ پیغمبر نے دیکھا 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں کھا رہی، ابھی تک آرام نہیں، سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ پہلے درد ہوا، اس بوٹی کے پتے کھانے کا حکم دیا، فوراً آرام آ گیا، اب میں کئی بوٹیاں کھا گیا ہوں، شفا نہیں۔ آواز آئی موسیٰ کلیم اللہ پہلے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے میری طرف رجوع کیا، میں نے اس بوٹی میں شفا ڈال دی، اب آپ نے میری طرف رجوع نہیں کیا، بوٹی کی طرف رجوع کر لیا، میں نے بوٹی سے شفا کو سلب کر لیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے بوٹیوں میں شفا نہیں، میں اللہ کے حکم میں شفا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فائزہ مریض تو فہو یشفین، او لوگو جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا میں دینے والا کون؟ پیغمبر ہے اور محراب میں کھڑے ہیں، رو کے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں بوڑھا، بیوی میری باز ہے، اولاد کے قابل نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد جوانی میں ہوتی بڑھاپے میں نہیں، یا اللہ ساری اسباب کوئی نہیں، لیکن اے مسبب الاسباب اگر مریم علیہ السلام کو بے ماس میں پھل دے سکتے ہو، مجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا کر سکتے ہو۔ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اور اگلی دعا بڑی پیاری فرمائی، یوں دامن کر کے فرمایا ولم اکم بدعائک رب شقیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے اللہ میرا یقین ہے جو دامن پھیلا کے تیرے دروازے پہ آ جائے تو اس کے دامن کو خالی واپس نہیں موڑتا، ایک بیٹا عطا فرما دے، یار سونی و یار سونی آل یعقوب، اللہ میاں ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، چاہے دے چاہے بلند آواز چاہے
فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ تم سب ملتے ہو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے اکیلے کی آواز آپ سے بلند ہے. بچے بچیاں دینے والا کون؟ ابھی نہیں، اور زیادہ. بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں. یہ بیٹے بیٹیاں کے محکمہ کس کے قبضے میں ہے؟ اور بلند آواز کھول کھول کے. لیکن لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں، لوگ وی سی آر کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹی وی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیسوں کے گانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، قبروں کی طرف چل جاتے ہیں. اللہ کے دروازے اور قرآن کی طرف آتا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ پاکستان کے لوگوں کی نگاہیں روزوں کی طرف ہی ہے، قبروں کی طرف. قبر پرست، قبر چٹ. اس لیے حضور نے دعا فرمائی، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا، میری قبر کو سجدہ گاہ. اللہ نے فرمایا محبوبہ میں نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی. یا اللہ کیسے؟ فرمایا تیری قبر پہ ڈنڈے دے کے سپاہیوں کو کھڑا کر دوں گا، پہلا دو کوئی یہاں نہ آ گیا ہے تو جاتا ہے وہاں. پہلے پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، شہر کو موقع مل جائے وہ ذرا پاکستانی وہ دیکھ کر آپ چکنے ہو جاتے ہیں. جب تھوڑے آگے وہ ڈنڈا مارتے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. اس کتے ختم ہو جاتا ایک ڈنڈے نہ. میں قربان جاننی ہے نبی جی، میں قربان جاننی ہے، نہیں تو ملتان جاننی ہے. ایک کوئی ڈنڈا کھا کے ملتان پہنچ جاتے ہیں. دعا فرمائیے اللہ کو پر شرک بدعت سے محفوظ فرمائے. نواز سے ذرا بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. شیخ تیری قربت پہ خدا کی کروڑ رحمت ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان اللہ کیا ہے؟ بولو. مالک الملک کون؟ بادشاہوں کو بادشاہیاں دینے والا کون؟ بادشاہوں سے بادشاہیوں کو چھین کر فقیر کرنے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ یہ بات سے بولو. رزق دینے والا کون؟ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ بچے کو رزق دینے والا کون؟ اور قربان جاؤں تو دیکھ تو صحیح تو شرک کرتا. اللہ نے تیرے لیے کتنی نعمتیں بنائی ہے. فرمایا پر اللہ لبنا خالصا سائغا للشاربین. ماں کے پیٹ میں بھی روزی دینے والا کون؟ ابھی تو پیدا نہیں ہوا اللہ نے تیری روزی کا پہلے سامان بنا دیا. اماں کی چھاتی پہ 2 دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا. جب جوان ہوا اللہ نے فرمایا میرے بندے پہ بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، بدبو بھی ہے، لیکن میں نے بھینس کے نیچے 4 دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں. تو دودھ میں پانی ڈال سکتا ہے لیکن میں جو تجھے دودھ خالص دے رہا ہوں لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ سب کچھ دینے والا کون؟ اور بلند آواز سے اللہ لا الہ. اور بیٹیوں تواڈے نام اور بیٹیوں تواڈے نہ منن تے بھی قرآن تے قرآن تیرے بیان کرنے تے بھی قرآن. 1400 سال سے قرآن بیان ہو رہا. اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن تم نے قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا، پیروں کی طرف. بابا جی ناراض ہو گئے، دودھ بند ہو جاؤ. ساڈا کیوں نہیں ہوں؟ ساڈیاں مجھاں نے گجر برادری میں میرا تعلق ہے، ساڈا نہیں بند ہوں. جتیاں نے کیوں؟ وہ بادشاہ 11ویں کا دودھ نہ دتا تو تھنا چ خون آن لگ پو. ساڈیاں مجھاں نے تھنا چ خون کیوں نہیں آتا؟ بادشاہ مر جاؤ گے.
islamicmail.com. اللہ فرماتے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں میں نفع دینے پہ ہوں کو نقصان نہیں دے سکتا، نقصان دینے پہ ہوں کو نفع تو لاکھ تویز پٹھے کر، لیکن اللہ کریم جب نفع دینے پہ آئے گا تو نقصان. یہ سب کچھ کس کے قبضے میں؟ اور بلند آواز سے یا اللہ کا پاؤں فرمایا جب جی چاہے آ جا، میرے دروازے کھلے، میرے دروازے. تمہارے دروازوں پہ تو پہرے دار، میرے ہاں تو پہرے دار بھی کوئی نہیں. آنا تیرا کام، مانگنا تیرا کام، عطا کرنا. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ اکبر. تو اگر چاہے تو قطرہ قطرے کو سمندر کر دے، اور تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی رود میں، موسیٰ کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. کون؟ اور بلند آواز سے، آہستہ نہیں بلند آواز سے. اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے. ہم پیر بھی ان کو مانتے ہیں جن کا عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہو. بے نمازی پیر نہیں ہو سکتا، جو داڑھی روزانہ منوائے وہ پیر. مشرک برتی قبروں کے سامنے اور مردوں کے سامنے جھکنے والا پیر. بلند آواز سے تیجا ساتہ نوواں 11ویں چیلم 6واں سالگرہ منانے والا پیر جس کی زندگی حضور کی سنت کے خلاف ہے وہ پیر. پیر وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہو، توحید و سنت کے. فرمایا اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے. بابا فرید پاک پتن والے، یہ پتا کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، پوتے فاروق اعظم کے. اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے وچ مسیت. اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے وچ مسیت. ایک مسجد ہے، ایک تیرے میرے اندر مسجد ہے دل. اوکے جی، دل وچ بھی کبھی چاڑو دے دیا کر. اس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اناد ہے، نفرت ہے، گناہ کی محبت ہے، گانے سننے کی محبت ہے، VCR دیکھنے کی محبت ہے، نماز روزے سے نفرت ہے. کہہ دو استغفر اللہ. اس میں کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے. حضور فرماتے جب دل سیاہ ہو جائے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، دل صاف ہو کے یوں چمکے گا جیسے شیشہ چمکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے محبوبہ اعلان فرما دو جو پریشان ہیں ان کو آسان سا نسخہ بتا دو، میرا ذکر کرو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سکون قلب نصیب ہو جائے گا. اللہ فرماؤ اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے وچ مسیت. اس مسیح سے مراد کیا؟ اور میرے پیر سلطان اللہ بن حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دل دریا سمندروں ڈونگا. پنجابی سمجھ لیں،
دل دریا سمندروں ڈونگا تے کون دلاں دیاں جانے دلوں کی جاننے والا کون؟ لیکن پاکستان کے مشرکوں نے سلطان العارفین کے کلام کی بھی مخالفت کی اور انہوں نے کہا شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے انا للہ و انا انہ علیم بذات الصدور کا ترجمہ کرتے ہیں میرے پیر سلطان العارفین دل دریا سمندروں ڈونگا کہ کون دلاں دیاں جانے سبحان اللہ اندر بیڑے اندر جھیڑے تے وچیں ونج مہانے میرے لاہور 10 محرم کو 2 آدمی جائیں ایک نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک نے کالے کالے کپڑے والا کہنے لگا یار تمہیں شرم ہونی چاہیے حسین دے غم دے اندر تو اج بھی کالے کپڑے نہیں پائے چٹے کپڑے پائی کرنا ہے ایک ہی وہ کہنا چھاڑ یار کپڑے کا کی ہے دل کالا ہونا چاہیے کپڑے کا کی ہے میرے پیر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو مل کے کہہ دو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے کہ دل کالے کو منہ کالا چنگا ₹1,00,000 کا شعر ہے دل کالے کو منہ کالا چنگا کہ جے کوئی اس نو جانے ابو جہل کا منہ حسین تھا دل مل کے ابو لہب کا منہ حسین تھا دل عتبہ شیبہ کے منہ حسین تھے دل اور حبشے کا کالا بلال ہے کہہ دو نا سبحان اللہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں لب موٹے ہیں ناک موٹا ہے رنگ کالا دانت چوڑے کرتا پھٹا ہوا تار تارے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے اے بلال لبیک یا رسول اللہ رات کہاں تھے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گھر سویا ہوا تھا فرمایا نہیں رات میں میراج پہ گیا جب جنت میں نے نبوت والا قدم رکھا تو میرے پہلے کسی کے جوتوں کی آواز آ رہی تھی میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت کی سیر کر رہے ہیں عرض کیا تھا یہ آپ کا حبشے کا کالا بلال جا رہا ہے بلال کون سی عبادت کرتے کہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آنکھ باندھ کے عرض کیا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا کہہ دو سبحان اللہ درفشان تھک تو نہیں گئے جو تھک گیا ہاتھ کھڑا کرے اونچا میں نے اس لیے پوچھا تھک تو نہیں کہ باقی آپ تھک گئے بھائی مجھے تو پہلے میرا بس کرتا ہوں پھر انشاءاللہ صحیح پہلے 5 سال کے بعد ہوں اب 10 سال کے بعد آؤں گا انشاءاللہ بھائی تھک گئے ہیں بلند آواز سے میں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دعا فرمائی اللہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے دور نکل گیا میں عرض کر رہا تھا کہ مشرک اور مومن میں یہ فرق ہے مشرک کا عقیدہ بھی کچا یقین بھی بولو مومن موحد کا عقیدہ بھی پکا یقین بھی سیدنا زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں رو رو کے دعا کر رہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے توحید-sunnah.com تیرے گھر میں کھڑا ہوں اے مریم علیہ السلام کو
کو بے موسم میں پھل عطا کرنے والے مجھے بڑھاپے میں بھی بیٹا عطا فرما دے۔ لبیک یا رب جلیل، یہ کون ہے محراب میں کھڑا ہو کے رو رو کے دعائیں کرنے والا؟ یا اللہ تیرا پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ بیٹا فرمایا جاؤ میرا سلام بھی دے دو اور بیٹے کی بشارت بھی سنا دو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے پیارے پیغمبر زکریا علیہ السلام آپ کی دعا کو میں نے قبول کر لیا، جاؤ میں اپنی جناب سے تجھے بیٹا دیتا ہوں۔ دنیا اپنے بیٹوں کا نام آپ رکھتی ہے، میں نے تیرے بیٹے کا نام عرش معلیٰ پہ یحییٰ خود رکھ دیا ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، آج تک ایسا بیٹا بھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اگلی بشارت بھی سن لیجیے۔ جی اللہ فرمائیے زکریا علیہ السلام، جی اللہ فرمائیے یحییٰ بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ تو بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اور بلند آواز سے عقیدہ پکا کر لیں، یقین پکا کر لیں، عقیدہ پکا کر لیں، یقین۔ اسی لیے بتی کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں نہ جایا کرو کہ جو تبلیغی جماعت میں چلا جاتا ہے اس کا عقیدہ بھی پکا ہو جاتا ہے، اس کا یقین بھی۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو کس نے بتائی؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، یہ ہمیں توحید کس نے سکھائی؟ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ مل کے ذرا پڑھ لو۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا، خدا کے سوا کوئی، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی۔ میرے آقا کائنات کے آقا، آقا ہے تو جہاں جناب محمد رسول اللہ، مل کے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سر زخمی ہوا توحید کی خاطر، کہہ دو بے شک۔ آپ کا چہرہ زخمی ہوا توحید کی خاطر، آپ کے دانت شہید ہوئے توحید کی خاطر، آپ کو پتھراؤ کیا گیا توحید کی خاطر، میرے آقا کے اوپر اوجری پھینکی گئی توحید کی خاطر، کوڑا پھینکا گیا توحید کی خاطر، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے توحید کی خاطر، آپ کے راستے میں گڑھے کھودے گئے توحید کی خاطر۔ او میرے جامعہ مسجد والو، عالم آباد والو، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا؟ میرے آقا کی پیاری بیوی سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اوپر منافقوں نے تہمت لگائی توحید کی خاطر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا، خدا کے سوا کوئی۔ لیکن میرے آقا نے، آپ کے آقا نے ہمیں یہ سبق دیا، خیال کرنا، بچ کے رہنا، ان کے خلاف لڑنا نہ، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا۔ میرے آقا سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا زخمی ہے، بے ہوش ہو کے گرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بد دعا فرمائیں۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے بد دعا کرنے کے لیے، صحابہ سمجھے حضور بد دعا کرنے لگے، لیکن ہو نبی اور بد دعا کرے یہ نبی کی شان کے لائق۔ حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ یہ پتھر جو مار رہے ہیں ان پہ عذاب نازل نہ کرنا، ان کو ہدایت عطا کرنا۔ مجھے یقین ہے اگر آپ ہدایت دیں گے جو پتھر مارنے والے ہیں ان کی اولاد میں محمد کی غلامی اختیار کرے گی۔ پھر آپ نے دیکھا پتھر مارنے والے دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد آج تک حضور کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ
اسلام ساری دنیا سے اعلیٰ، کہہ دو سبحان اللہ، انسانوں سے جس کا عقیدہ بلند آواز سے حضور سارے انسانوں سے، سارے جنات سے اعلیٰ، سارے فرشتوں سے، چاند سورج ستاروں سے اعلیٰ، زمین آسمان سے اور بلند آواز سے، ساری فرش والی مخلوق سے اعلیٰ، آسمان والی مخلوق سے، عرش سے، لا سے، قلم سے، کرسی سے، میرے خالق کی ساری مخلوق سے اور بلند اور غار ہرا جہاں میرے آقا نے نبوت والا قدم رکھا، آج 15ویں صدی شروع ہے، آج تک وہاں غاروں سے حضور کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنے اعلیٰ میرے آقا، اتنے اعلیٰ، جامعہ مسجد عالم آباد والوں میں یوں اشارہ کروں آپ عیب سمجھیں، آپ اشارہ کریں دنیا عیب سمجھے، میرے آقا یوں اشارہ کر دیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میں آپ کو دنیا نفرت کرے، میرے مصطفیٰ کا لابدان علی المرتضیٰ کی ڈوبتی ہوئی آنکھ میں لگ جائے، اللہ شفا عطا فرما دے، ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی ایڑی پہ جہاں سانپ نے ڈنگ مارا، پیغمبر کا لابدان اس زخم پہ لگ جاتا ہے، زہر ختم ہو جاتی ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، زخم کو شفا ہو جاتی ہے، حاجی صاحبان سے پوچھ لیجئے مکہ مکرمہ کے بعد 15 میل پہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس کا پانی کڑوا تھا، حضور نے اپنا لابدان کڑوے کنویں میں ڈالا، آج تک وہ میٹھا کنواں بنا ہوا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کی نظروں سے سارے، کن کی نظروں سے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، حضور کے قدموں میں آئے تو صرف ابو بکر، صرف ایک مکے کا تاجر، ایک قریشی خاندان کا فرد، کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب حضور کے جوتوں کے ساتھ جڑ گیا وہ ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، کہہ دو سبحان اللہ، آئے عمر قاتل بن کے، جب حضور کے قدموں میں آ کے ڈیرے لگا دیے، وہی عمر جو قاتل تھے اب فاروق اعظم بن کے جا رہے ہیں، اور اتنی شانوں والے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، زلزلہ آ گیا، کیا زلزلہ آ گیا، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ کوڑا مارا، فرمایا او زمین کیوں حرکت کر رہی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، ٹھہر جا، اتنا کوڑا مارنا تھا، زمین ٹھہر گئی، آئے تو قاتل بن کے آئے، جب حضور کے قدموں میں بیٹھے تو فاروق اعظم کہلائے، اور پھر اتنا اللہ نے روک دیا، فرمایا او دریائے نیل، تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے بند ہوتا تو بند رہ، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلنا اور بند ہونا، اللہ کی مرضی سے میں عمر تجھے حکم دیتا ہوں چل، اس دن سے لے کر آج تک پھر وہ کبھی خوشک نہیں ہوا، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ان کی نظروں سے سارے، ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کے طلبوں کا دھومن ستارے بنے، ان کے طلبوں کا دھومن ستارے بنے، ان سے جلوے سارے کے سارے بنے، مجھ کو ان کے رخ وضحا کی قسم، آپ کے قدموں میں جو آیا رنگا گیا، آئے تو عثمان ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے آئے تو عثمان ہے، لیکن جب حضور کے ساتھ جڑے تو عثمان غنی ذی الرحم کہلائے، جامع القرآن بنے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان، او لوگوں دنیا کے اندر اگر کوئی تم نے ایمان اور حیا میں کامل دیکھنا میرے عثمان غنی کو دیکھ لو، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، کام عثمان غنی، علماء بیٹھے ہیں، قاضی صاحب
صاحب بیٹھے, مولانا فضل مولانا یوسف بیٹھے, علماء کا مجمع ہے, ان سے پوچھئے رب ذوالجلال کی قسم اس دھرتی پہ حضرت عثمان غنی کے سوا کوئی اور ایسا امتی نہیں ہے جس کے نکاح میں, کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں سوائے سیدنا عثمان غنی کے, سوائے سیدنا عثمان غنی کے. آئے تو علی ہیں, چھوٹے سی ہیں, آنکھوں میں درد ہے, لیکن جب حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تو قربان جاؤں رب کعبہ کی قسم وہ علی حیدر کرار بن گئے, اسد اللہ الغالب بن گئے. آج دنیا کہتی ہے سنی اہل بیت کو نہیں مانتے, سنی علی کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں سنیوں کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھنے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلا بلند آواز سے والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا بلند آواز سے والا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ سنی صحیح معنی کے اندر اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے والے ہیں. کہہ دو الحمدللہ. اور بلند آواز سے میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ آہستہ نہیں, بلند آواز سے, آہستہ نہیں, بلند آواز سے. میرا اور آپ کا نبی کون ہے؟ بلند آواز سے جناب محمد الرسول اللہ. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اور آپ کو اللہ نے کتاب کون سی عطا فرمائی؟ اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے. خدا بھی اعلیٰ, مصطفیٰ بھی اعلیٰ, قرآن بھی. اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے. اور ہمیں کلمہ کیا ملا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بھی اعلیٰ. کہہ دو سبحان اللہ. ہماری عبادت گاہوں کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے ذرا. اور دنیا کی نماز اور ہماری نماز, اور لوگوں کی اذان اور ہماری اذان, لوگوں کی اذان خیالی, سنیوں کی نماز اذان بلالی. کہہ دو سبحان اللہ. بلند آواز سے شیعہ کا کلمہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل و خمینی روح اللہ. ان کا کلمہ اور ہمارا کلمہ. ہمارا قرآن کتنے سپاروں کا, ان کا قرآن کتنے سپاروں کا. اور بلند آواز سے ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے ذرا. اور شیعہ حضرات کہتے ہیں نا علی علی کل شیء قدیر, علی ہر شے پہ قادر ہے. انا للہ و انا. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں جبریل بھول کے حضور کے گھر چلے گئے, جبریل بھول کے حضور کے گھر چلے گئے. اصل حق نبوت کا علی کا تھا. انا للہ و انا. ہماری اذان اور ان کی اذان. ہمارا وضو کہاں سے؟ پہلے استنجا کرتے ہیں, اگر کسی نے کرنا ہو ٹھیک ہے. پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پھر کلے, پھر ناک میں پانی, پھر منہ دھوتے, پھر بازو, پھر مسا کرتے, پھر. اور قربان جاؤں جو صحابہ کے دشمن ہے رب نے ان کی عقل پٹھی کر دیتی. پہلنا پیر تو لینے, پہلنا ہی پیر, پھر مسا کرتے ہیں, پھر بازو دھوتے ہیں, پھر منہ دھوتے ہیں. میں نے کہا جناب ساجد نقوی صاحب کہاں جا رہا ہے؟ کہ استنجا کریں. وضو پہلنا, بولو وضو پہلنا, استنجا بولو. قرآن کیا کہتا؟ ساری کو بس ساری کا تو فقط ایدیہما. کملی والے کوئی چور چوری کرے, مرد ہو عورت, اس کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کہاں تک ہے؟ بولو گوٹ تک. ٹھیک ہے کتنے تک؟ حکیم صاحب کو مریض ہے, میرے حکیم جی ہاتھ دکھاؤ. ایسے لے ہاتھ کتنے تک؟ بولو ذمہ دار ہاتھ کونی تک. کیا خیال ہے؟ تو ذمہ دار بیٹھے نا کھیت پوتنا اپنا ہو گئے, پٹھے پٹھے لے کے ایسے تک. کپڑے والے ہاتھ ایسے تک. کپڑے دکان ہے کہ نہیں؟ سارے تبھی ہنسے نے. ایک گاد دو گاد بعد میں کیا ایتھی کٹو چور نہ ہو بانس نہ بجے. شیعہ کہنے نہ اتوں نہ کٹنا. یہ سارے ٹوٹ لے پھر دے پورے پتا لگ جائے گا سپاہی سے باہر مردوں. بعد میں کیا نہیں اتوں کٹو تو نہیں تو. لیکن جڑا حضور دے دور اندر یا بات جڑا عمل ہویا وہ کتوں نہیں. شیعہ کہنے گٹ بھی نہ اتوں بھی نہ, اتوں صرف 4 انگلیاں.
کنیاں انہیں اسی پنجابی کہنے چپا تھی پتہ نہیں کی کہتے چپا ہی آدمی اور کہنے نا صرف چپا کٹو سارے چور بہت نے ایویں دستانہ چڑھا لیا کریں گے چپا کٹو میں جی چپا کر کے پیچھے کی رہ گیا یہ جی فقہ جعفریہ ایک ہی ہے فقہ جعفری پڑھ دینا فقہ جعفریہ ایک فقہ جعفریہ وہ سردیاں آئی ہیں سردیاں تو شیعہ مذہب کے ہے کہ تھی اگر پانی ہے ٹھنڈا ہے یا ویسے پانی میں استنجا کرنے کی ضرورت ہے تھوک لا لو شیعہ بھی مذہب ایک فقہ جعفریہ ہے کہہ لو استغفر اللہ اسی طرح اللہ اللہ جس کے سینے میں اور دل میں صحابہ کی عظمت نہیں رب نے ان سے قرآن چھین لیا نماز چھین لی کہہ دو استغفر اللہ جس سے اللہ ناراض ہوئے اس سے مسجد چھین کے ایمان بگاڑا دے دیا اذان بھی چھین لی قرآن بھی ایک ہی رہ گیا میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے بس اب یہی ہے اور کچھ نہیں رو صبح رو دوپہرے رو شام رو راتی رو میں تمہیں رون تو منع نہیں کرتا اس واسطے تھی اللہ کے اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق تھی نہیں روکے تو میرے کہنے سے تھی روک سکتے رو رج رج رو جب سومو روندے سومو خوابات نہیں روندے سومو رکھو تے سوندے